الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ہر قسم کی تحمیدات تسبیحات تہلیلات تقدیسات تمجیدات تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین ارحم الراحمین احسن الخالقین ذو الجلال والاکرام ہے. وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے. درود و سلام و امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ہم سب کے رہبر و رہنما مقتدی و پیشوا امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا، اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اس وقت جن حالات سے ملک پاکستان گزر رہا ہے، سیلاب، طوفان جو مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ کے اندر لیے ہوئے ہے، سندھ کے اکثر و بیشتر علاقے، بلوچستان کے اور اسی طرح جنوبی پنجاب کے طوفان کی لپیٹ میں ہے، اور کثرت سے بارشوں کا سلسلہ تاحال جاری و ساری ہے۔ یہ ایسے حالات نہیں ہے کہ ہم ان حالات کے اندر بھی غفلت کے اندر پڑے رہے اور بیدار نہ ہوں، ان حالات سے عبرت نہ پکڑے۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالی اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، اپنی قوت دکھاتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے، اور اپنے بندوں کو ان کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ در حقیقت اللہ تعالی کے غضب اور اس کی ناراضگی کے مختلف مظاہر ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس بارے میں مجھے اور آپ کو سب کو اپنا ذہن بالکل صاف کر لینا چاہیے۔ ہم کہتے نہیں بارشوں کی کثرت ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اور ان سب چیزوں کا تعلق لوگوں کے اعمال اور لوگوں کے عقائد کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ وہ گناہ ہیں، اللہ تعالی کی نافرمانیاں ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب ہے، روئے زمین کے اوپر پھیلا ہوا شرک ہے، جگہ جگہ مختلف علاقوں میں، بستیوں میں اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، ان کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، ہے کوئی اب کام آنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کے بجائے آپ کی مخالفت کرنا، آپ کی نافرمانیاں کرنا، آپ کی حکم عدولی کے اندر زندگیاں بسر کرنا، یہ ہمارے وہ سارے گناہ ہیں جن کی آج یہ شامت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ سود کا عام ہونا، یہ فحاشی، بے حیائی، ظلم، زیادتی، قتل و غارت، آج میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے خاص طور پر وہ گناہ رکھوں کہ جو عمومی عذاب کا سبب بنتے ہیں، وہ گناہ جن کی وجہ سے پورے کے پورے معاشرے تباہی اور بربادی کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی کی طرف سے عمومی عذاب آتا ہے اور پھر نیک لوگ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ پھر معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق ہوتا ہے، لیکن یہ صورتحال بڑی افسوسناک اور بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اس سے ڈرایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فرمایا اس فتنے سے ڈر جاؤ کہ جو تم میں سے صرف ظالموں کو خاص اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ سب اس کی لپیٹ میں آؤ گے۔ وہ ایسا فتنہ ہے، یہاں مفسرین نے اس فتنے کی مختلف تفسیریں کی ہیں احادیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ عمومی عذاب
جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. صرف ظالم لوگ ہی اس کا نشانہ نہیں بنتے. جو اللہ کے نافرمان ہیں، فاسق فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، وہی اس کی لپیٹ میں نہیں آتے، بلکہ وہ ایسا فتنہ ہے کہ نیک لوگ بھی اس فتنے کی لپیٹ کے اندر آ جاتے ہیں. پورا معاشرہ اس تباہی کی زد میں آتا ہے. دیکھ لیجیے آج یہی صورتحال ہے. علاقوں کے علاقے، بستیوں کی بستیاں، دیہاتوں کے دیہات، شہروں کے شہر بلیا بیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. پانی نے، طوفان نے سب کو اپنی لپیٹ کے اندر لے رکھا ہے. کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا معذور، کیا مویشی، چوپائے، جانور، سب ہر چیز اس کی لپیٹ کے اندر ہے. اس وقت تباہی کا جو سلسلہ جاری ہے آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. اخبارات کے اندر مسلسل خبریں آ رہی ہیں اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. بڑی دیر سے یہ سلسلہ جاری ہے اور بہت بڑی تعداد اس وقت اس طوفان اور ان سیلابوں کی زد میں آ کے دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. بہت سارے لوگ فوت ہو چکے ہیں اور بہت سے بے گھر ہو چکے ہیں. گھروں کے سامان بہہ گئے اور مکانات کی چھتیں منہدم ہو گئی. کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، پناہ کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے. یہ سارے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ اس کو بیان کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے. جو ہم بیان کر رہے ہیں معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیز سے ڈرایا قرآن مجید کے اندر. کاش ہم قرآن کو پڑھنے والے ہو، قرآن سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس فطرے سے ڈر جاؤ جو صرف تم میں سے خاص ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ سب کو لپیٹ میں لے لے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. پھر ڈرایا. اچھی طرح اس چیز کا علم رکھو. ہم بھول جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں. یہ بات تو یاد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، لیکن اس چیز کو بھلا دیتے ہیں کہ اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اگر ان نافرمانیوں پر، ان گناہوں پر، ان ظلم و زیادتیوں پر، حرام کاموں پر وہ ہمیں پکڑ لے اور ہماری گرفت کر لے تو ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان ربک لبالمرصاد، آپ کا پروردگار گھات لگائے ہوئے ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہاں کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں. ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ سے ڈرایا تو ہم اس چیز کو بالکل بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ کہ میرا عذاب وہی دردناک عذاب ہے. ان کو بتا دیجئے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جہاں میری مغفرت اور رحمت بڑی وسیع ہے وہاں میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. ہم نے آج اس پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، اسی لیے نہ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ کوئی انقلاب آتا ہے، نہ ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں، نافرمانیوں کو چھوڑتے ہیں، اور اللہ کے عذاب کا کوئی ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے. یہی وہ ساری چیزیں جس نے ہمیں تباہی کے اس کنارے پر لا کھڑا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہ وہاں پھر خوب اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، ظلم کا بازار گرم کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، خوب نافرمانیاں کرتے ہیں.
جب معاشرہ نافرمانیوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے پھر فدبرناها تدبیرا، فرمایا ہم اس پوری بستی کو بلیامیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیتے ہیں، پھر صرف ان کے آثار اور کھنڈرات ہی باقی رہ جاتے ہیں اور ان کو نشان عبرت ہم بنا دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ ہمیں اس صورت حال سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اور معاملہ تو اتنا سنگین ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تو کہا کرتے تھے کہ جس زمین کے اندر علی الاعلان اللہ کی نافرمانیاں کی جائے، جس علاقے میں، جس بستی میں، جس دیہات میں، جس معاشرے میں، جس شہر میں علی الاعلان اللہ کی نافرمانیاں ہو کھلم کھلا، تو وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے، اس علاقے کو چھوڑ دینا چاہیے اگر ممکن ہو۔ انسان کے بس میں ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا جائے جہاں نسبتاً کم گناہ ہو، کم از کم علی الاعلان اللہ کی نافرمانیاں نہ کی جاتی ہو، کیونکہ جب کسی معاشرے میں علی الاعلان اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے دیدہ دلیری کے ساتھ، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے اس معاشرے اور بستی کے تباہ ہونے کی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس بستی اور اس معاشرے کی تباہی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرما دے۔ عزیز بھائیوں، وہ گناہ جو معاشروں کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور پوری بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، ان میں سر فہرست اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت سارے انعامات ہیں، اب تقاضا کیا ہے؟ شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، دل سے بھی، زبان سے بھی، اعضاء سے بھی اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، اس کی نافرمانیاں نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ یہ ناشکری ہے، گناہ کرنا، نافرمانیاں کرنا، اللہ کی عبادت سے منہ موڑنا، یہ ناشکری ہے۔ اب ناشکری اتنی خطرناک چیز ہے کہ صرف یہی نہیں کہ وہ نعمت چھن جاتی ہے انسان سے اگر وہ ناشکری کرے، بلکہ اللہ کا عمومی عذاب بھی انہی ناشکریوں کی وجہ سے آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، بڑے امن و امان سے، اطمینان سے رہ رہے تھے، وہاں کے رہنے والے بڑے سکون میں تھے، یَأْتِیہَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَکان، ہر طرف سے وافر رزق آ رہا تھا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، ان پر بھوک کو مسلط کر دیا، خوف کو مسلط کر دیا، بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جب انسان ناشکری کرتا ہے نا اللہ کی نعمتوں کی، تو پھر بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں یہ در حقیقت اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے پھر ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے اس کے گناہوں کی، آگے سے آگے پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سبا کا ذکر کیا ہے، اللہ نے یہی پانی کا عذاب ان پر مسلط کیا، ان کا ڈیم ٹوٹ گیا، ان کے باغات تباہ ہو گئے، بڑے عظیم الشان اور عالی شان قسم کے ان کے باغات تھے، ان کی فصلیں تھیں، سب کچھ تباہ ہو گیا، ملیا میٹ بن گیا۔ یہ سارا واقعہ ذکر کر کے آخر میں فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ سزا ہم نے ان کو دی ہے ان کی ناشکریوں کی وجہ سے۔ چاہیے تو یہ تھا اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا، نہ صرف یہ نعمتیں محفوظ ہوتی بلکہ مزید ملتا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ،
ہم ناشکروں کو سزا دیا کرتے ہیں، جو ناشکرے ہوتے ہیں انہی کو ہم سزا دیا کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لے آؤ۔ شکر کرو، ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا ایسا خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے پورا معاشرہ، پوری بستی، پورا شہر اور عمومی عذاب جو ہے وہ آتا ہے اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، بستیوں کو، شہروں کو، دیہاتوں کو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ اس کے بعد جو بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے پر تباہی مسلط ہوتی ہے اور وہ بھی اسی ناشکری کا نتیجہ ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو ایک مانا جائے، اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اس کے اسماء اور اس کی صفات میں، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندگی موت کا مالک، شہنشاہ، کائنات کا نظام چلانے والا، سب کچھ کرنے والا ایک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت ہو، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی داتا ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی دستگیر ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی غریب نواز لجپال، وہی بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا مالک، اسی کو پکارا جائے۔ مشکلات میں، اپنی ضرورتوں میں، پریشانیوں میں، ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اسی کے نام کی نظر و نیاز، اسی کو سجدہ، اسی کے سامنے 10 بستہ قیام، اسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، یہ ساری وہ عبادات کی قسمیں ہیں جو صرف ایک اکیلے اللہ رب العزت کا حق ہے۔ تو جب شرک ہو اور پھر بڑھتے ہی چلا جائے، پھیلتا ہی چلا جائے، تو پھر معاشرے پر اللہ کی طرف سے تباہی مسلط ہوتی ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، فرمایا انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ لیکن اگر ایمان میں شرک کی ملاوٹ کر دی، آج کل کہتے ہیں جی جو کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ تو شرک کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ کی، مطلب یہ ہے کہ ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے، ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ لوگ کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھیے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے دھاگا پہنا ہوا تھا، بخار کی وجہ سے اس کو کاٹا اور قرآن کی آیت پڑھی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح کہ شرک بھی کر رہے ہوتے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ شرک کی وجہ سے ان کا ایمان ضائع ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ کی نافرمانی، لوگوں نے آج اس کو بھی بڑا معمولی سمجھا ہے۔ اپنا اپنا دین ہے، عبادت کے اپنے اپنے طریقے ہیں، اپنی اپنی مرضیاں ہیں، اتنی بدعات ہے معاشرے کے اندر اور اس قدر آپ کی مخالفت ہے عقائد میں، عبادات میں، شکل و صورت میں، لباس میں، خوشی غمی کے معاملات میں، کاروبار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کی نافرمانی، آپ اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جن کی وجہ سے معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ ڈر جائیں جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا ہے، ڈر جائیں، خبردار ہو جائیں، ان تصیبہم فتنۃ، کس چیز سے ڈرے کہ کوئی فتنہ نہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ مفسرین کہتے ہیں فتنے سے مراد دنیا کے اندر آنے والے عذاب، چاہے انفرادی ہو یا چاہے اجتماعی ہو،
اجتماعی طور پر بھی اللہ کی نظر میں اس قوم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جو آپ کی مخالفت اور آپ کی نافرمانی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور رسوائی اس شخص کا مقدر کر دی گئی جس نے میرے حکم کی مخالفت کی۔ وہ آدمی کبھی عزت نہیں پا سکتا، کبھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا جو آپ کی مخالفت کرتا ہے۔ تو کوئی معاشرہ، کوئی بستی اور کسی جگہ کے رہنے والے لوگ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، آپ کے طریقے سے ہٹ کر دین کے اندر کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ آپ کی مخالفت ان گناہوں میں سے ہے جن کی وجہ سے اللہ کے عمومی عذاب آتے ہیں اور پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مزید گناہ ہمارے لیے بیان فرمائے اور اس طرح بیان فرمائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے، مہاجرین صحابہ موجود تھے اور آپ جانتے ہیں مہاجرین صحابہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ آپ نے فرمایا یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اے مہاجرین کی جماعت، 5 گناہ ایسے، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا کیے جاؤ گے، یعنی ان کے ذریعے سے آزمائے جاؤ گے، 5 چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ، تم ان چیزوں کو پاؤ، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، لیکن اس امت کے لوگوں کو ان چیزوں کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، جس قوم کے اندر بھی فحاشی بے حیائی عام ہو جاتی ہے حتیٰ کہ علی الاعلان وہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میں صرف آپ کے سامنے یہ حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں، معاشرے کی جو حالت ہے وہ آپ خود دیکھتے چلے جائیں ان احادیث کی روشنی میں کہ آج کس قدر یہ گناہ موجود ہے، فحاشی بے حیائی ہو اور علی الاعلان اس کا ارتکاب کیا جائے۔ فرمایا اس قوم میں، ان لوگوں میں، اس معاشرے میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں کہ جن کا پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا ظَهَرَتْ فَاحِشَةٌ فِيهِمْ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ، جس قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے موت ان پر مسلط کر دی جاتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت ان پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جو قوم بھی ماپ تول میں کمی کرتی ہے، ماپ تول میں ڈنڈی مارتی ہے، ماپ تول پورا نہیں کرتے، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی کے ذریعے سے پکڑتا ہے، سخت محنت اور مشقت کے ذریعے سے پکڑتا ہے اور ان پر حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیتا ہے کہ ظالم حکمران ان پر مسلط ہوتے ہیں، پھر وہ حکمرانوں کے ظلم کا بھی نشانہ بنتے ہیں۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جو قوم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو آسمان سے بارش روک دی جاتی۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور اگر یہ جانور نہ ہو تو بارش برسائی ہی نہ جائے۔ آپ کہیں گے آج کل تو بڑی بارشیں ہو رہی ہیں، تو یہ بارشیں بھی عذاب الہی کی ایک شکل ہے۔ یہ جو بارش ہوتی ہے نا، بارش ایسی بارش جو فائدے مند نہ ہو، جو نقصان دہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرتے تھے نا، صلاۃ الاستسقاء، جو استسقاء کی دعائیں آپ نے مانگی ہے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا مریعا نافعا عاجلا غیر ضار غیر عاجل، تو اس دعا میں بھی خاص طور پر یہ کلمات ہوتے تھے کہ یا اللہ ایسی بارش ہو جو فائدہ دینے والی ہو، نقصان دینے والی نہ ہو۔
اور آپ کی یہ سنت تھی کہ جب بارش ہوتی اس وقت بھی دعا پڑھتے اللہم صیبا نافعا، یا اللہ فائدہ دینے والی بارش ہو، اللہم صیبا ہنیئا، یا اللہ خوشگوار بارش ہو، ایسی نہ ہو کہ جو نقصان پہنچائے۔ اور خاص طور پر آپ کا یہ اہتمام ہوتا تھا، بادل آتے تھے آپ گھبرا جاتے تھے اور آپ سے کہا جاتا لوگ تو خوش ہوتے ہیں، فرمایا کیا پتہ اس کے اندر عذاب ہی نہ ہو۔ ایک قوم عاد پر اس طرح عذاب آیا، بادل کو دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ تو ہم پر بارش برسائے گا، لیکن وہ اللہ کا عذاب تھا جس نے ان سب کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا۔ تو بارش کے ذریعے سے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیست السنۃ بان لا تمطروا، ایسا یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، ولکن السنۃ ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شیئا، ایسا یہ ہے کہ بارش ہو اور خوب ہو لیکن زمین کچھ نہ اگائے۔ تو یہ بھی قید سالی کی ایک صورت ہے۔ تو یہ کثرت بارش اور ایسی جگہوں پہ بارش کا ہونا کہ جو وہاں کے لیے نقصان دہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ تو فرمایا اگر یہ جانور نہ ہو تو بارش نہ ہو۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جو قوم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر غیروں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے، پھر ان کے ہاتھوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ ان سے چھین لیتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا جس قوم کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور ان کو اختیار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی ڈال دیتا ہے۔ آپ نے یہ سارے گناہ ذکر کیے اور ان کے نتیجے میں وہ سزائیں بیان فرمائی جو عمومی عذاب کا سبب بنتی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو قوم اللہ کے نازل کردہ کے مطابق یعنی کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی، فقر بے روزگاری اس قوم کے درمیان عام ہو جاتا ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت ہم پر مسلط ہے، یہ گناہ بھی موجود ہے، توبہ کیجیے، اللہ سے معافی طلب کیجیے، حالات کا ادراک اور احساس کیجیے، غفلت سے بیدار ہو جائیے، عبرت پکڑیے، نصیحت حاصل کیجیے، اللہ نے سنبھلنے کا جو موقع دیا ہے اس کو ضائع نہ کیجیے، اور ان اسباب کو اختیار کیجیے۔ اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب رک جاتا ہے، ان میں سر فہرست توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے صدق دل کے ساتھ، جو سابقہ گناہ ہو چکے ہیں ان پر نادم اور شرمندہ ہو اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید۔ ان گناہوں میں جن کی وجہ سے عمومی عذاب آتے ہیں سود بھی سر فہرست ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اگر کوئی قوم سود کے اندر مبتلا ہے، کوئی معاشرہ سود کی لپیٹ میں ہے، تو گویا وہ اعلان جنگ کر رہا ہے اللہ تعالی سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح ان گناہوں کے اندر شراب نوشی کا عام ہونا، اسی طرح گانے بجانا، آلات موسیقی کا عام ہونا اور گانے والیوں کا عام ہونا،
یہ وہ سارے گناہ ہیں جو معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اتنا ڈرایا، فرمایا میری امت میں یہ ایسے لوگ ہوں گے، ایسے بدبخت قسم کے لوگ جو شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے، اس کو شراب نہیں کہیں گے، اور ان کی سرپرستی میں اور ان کی نگرانی میں گانے والیاں گائیں گی، آلات موسیقی کا استعمال کیا جائے گا اور وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہوں گے. ڈر جائیں وہ لوگ اللہ سے جو ان کاموں کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ نے خاص طور پر سرپرستی کرنے والوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کی سرپرستی میں ناچنے والیاں ناچتی ہیں، آلات موسیقی کا استعمال ہوتا ہے، یہ سارے گندے فحاشی اور بے حیائی کے کام ہوتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بدروں اور خنزیروں کی شکلوں میں مسخ کر دے گا. آپ نے یہ بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ وہ زنا کو، بدکاری کو، ریشم کو، شراب کو اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے، حلال سمجھیں گے. یہ حرام چیزیں ہیں جن کی حرمت میں کوئی شک نہیں. زنا حرام، بدکاری حرام، شراب حرام، آلات موسیقی حرام، ریشم کا استعمال مردوں کے لیے حرام. ان چیزوں کو حلال کر لیں گے، بہانوں سے ہیلے بہانے کر کے ایک وقت آئے گا پھر ان کو حلال سمجھیں گے. فرمایا پھر یہ پہاڑ کے دامن میں لوگ ٹھہریں گے، ان کے مویشی ان کے پاس، ان کے چوپائے لے کے آئیں گے، جائیں گے. ایک فقیر ان کے پاس مانگنے آئے گا، یہ اس کو کہیں گے کل آنا، وہ کل آئے گی نہیں، رات کو ہی اللہ تعالیٰ ان سب کو تباہ کر کے رکھ دے گا اور ان پر پہاڑ کو گرا دے گا اور کچھ دوسرے لوگوں کو بدلوں اور خنزیروں کی شکلوں کے اندر مسخ کر کے رکھ دے گا. ایسا سخت عذاب اللہ تعالیٰ کا آئے گا ان لوگوں کے اوپر کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لینا اور حلال سمجھنا. اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا اس امت کے آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، ان کی شکلیں مسخ کی جائے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے انہلک وفینا الصالحون، ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، نیک لوگوں کی موجودگی بھی اس تباہی کو نہیں روکے گی، اس لیے کہ جب نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، جب علی اعلان اللہ کی نافرمانیاں کی جائے گی اور گناہ ہوں گے، فسق و فجور ہوگا، تو پھر اگر کچھ نیک لوگ بھی وہاں موجود ہوئے تو ان کی موجودگی بھی عذاب کو نہیں روک سکے گی. اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. خالی خود نیک ہونا کافی نہیں ہے، آپ اپنی نمازیں پڑھ لیں، آپ خود گناہوں سے بچ جائیں، یہ کافی نہیں ہے، معاشرہ پھر بھی تباہ ہو جائے گا. اسی لیے آپ نے وہ کشتی کی بھی مثال دے کے سمجھایا، کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں، نیچے والے پانی لینے جاتے ہیں، اوپر والوں کے پاس سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں کیوں نہ ہم نیچے ہی سوراخ کر لیں اور نیچے سے ہی پانی لے لیا کریں. فرمایا اگر اوپر والے ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر روک لیں گے تو کشتی بچ جائے گی، خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے، اور اگر چھوڑ دیں گے، ان کو سوراخ کرنے دیں گے، پوری کشتی غرق ہو جائے گی، سارے تباہ ہو جائیں گے اور سب ہلاک ہو جائیں گے. آپ نے مثال دے کے سمجھایا، اس سے واضح مثال اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ اللہ کا ایسا عمومی عذاب آئے گا پھر دعائیں بھی کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی. اور بھی کئی احادیث ہے جس میں آپ نے عمومی عذابوں کا ذکر کیا ہے، ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان حالات کا ادراک کیجیے. بڑی دیدہ دلیری کی بات ہے کہ کوئی انسان اس آنے والی تباہی اور بربادی کے بارے میں بھی یہ نہ سوچے کہ یہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. اور یہ جو ہمارا میڈیا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، یہ تو بتاتے ہیں کہ یہ تباہی آئی، یہ نقصان ہوا، بستیوں کی بستیاں ملیاں میٹ ہو گئی، اتنے لوگ بے گھر ہو گئے اور اتنے لوگ جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے. لیکن یہ بھی ان کو بتانا چاہیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ یہ گناہوں کا بھی نتیجہ ہے، فلاں جگہ پہ یہ گناہ ہے، فلاں جگہ پہ یہ گناہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے.
قرآن ہمارے سامنے کھول کھول کر یہ چیزیں بیان کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں بیان کر رہی ہے. اور قرب قیامت سب سے بڑا مسئلہ یہی، یہ بارشوں کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ایسی بارشیں جو فساد کا باعث بنے گی. لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الارض شيئا. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عمومی بارش نہ ہو اور زمین کچھ نہیں اگائے گی. زمین سے کچھ نہیں ملے گا ان بارشوں کے نتیجے میں. وہ بارشیں ایسی ہوں گی جو تباہی اور بربادی کو مسلط کر دے گی. تو عزیز بھائیوں، توبہ اور استغفار کیجیے اور اصلاح کے عمل کا آغاز کیجیے. اپنی ذات سے، اپنے اہل و عیال سے، معاشرے کی اصلاح کی جو ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کیجیے. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. آپ کا پروردگار بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے ظلم کے ساتھ، جبکہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے. یہ اصلاح کا عمل ایسا ہے کہ انسان آج سے ہی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، عذاب ٹل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال ذکر کی. اور یہ جو بڑے بڑے عذاب بڑھتے ہیں نا، یہ اسی لیے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے لوگ عبرت نہیں پکڑتے. قرآن میں اللہ نے کئی جگہ اس چیز کو ذکر کیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے، لوگ عبرت نہیں پکڑتے، پھر ایسا عذاب بھیجتے ہیں جو ان کو تباہ و برباد کر کے اور ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے. پھر ان کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھلنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ان آفات سے اور ان مصائب سے ہمیں محفوظ فرما لے. اس ملک پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور جو علاقے اور جو بستیاں، شہر اس وقت اس طوفان اور سیلاب کی لپیٹ میں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کی حفاظت فرمائے. ہر ممکن ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ اس وقت ہماری بہت بڑی ذمہ داری، اور بہت سارے لوگ الحمدللہ اس سلسلے میں وہاں کام کر رہے ہیں. آپ کو اپنے ارد گرد نظر آ جائیں گے. تو ایسے لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے. مسلمان جسد واحد کی مانند ہوتے ہیں. خوب بڑھ چڑھ کر ان کی امداد کیجیے اور اللہ سے عافیت طلب کیجیے، توبہ کیجیے، اللہ سے معافی طلب کیجیے. اور یہ اس پیغام کو عام کیجیے کہ یہ تباہی اور بربادی در حقیقت گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.